إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة. اقترب اقتراب باب افتعال پر یہ قاف را اور با مادے سے ہے. قرب یقرب قریب آنا ہے. اور اقتربت واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل ماضی میں. قریب آ گئی یا قریب آ لگی. الساعہ قیامت. الساعہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بالعموم یہ لفظ قیامت کے لیے، قیامت کی گھڑی کے لیے آیا ہے. اقتربت الساعہ قریب آ گئی یا قریب آ لگی قیامت. وانشق اور پھٹ گیا. انشقاق مصدر ہے، شین قاف قاف شق ہو جانا، پھٹ جانا اس سے. اور انشق فعل ماضی ہے، پھٹ گیا، خود بخود کسی چیز کا پھٹ جانا انشقاق کہلاتا ہے. وانشق اور پھٹ گیا. القمر چاند. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے ہے. ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. غالباً حج کا زمانہ تھا اور آپ علیہ السلام مینا میں تشریف رکھتے تھے اور کفار کے مطالبے پر آپ نے انہیں چاند کو دکھایا کہ وہ 2 ٹکڑے ہیں، ایک پہاڑی کے ایک جانب ہے، دوسرا دوسری جانب ہے. تو اقتربت الساعہ وانشق القمر. قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ تواتر کا درجہ رکھتا ہے. وَإِن يَرَوْا آیَةً اور اگر وہ دیکھ لیتے. ان شرطیہ ہے، واو حرف عطف ہے. یرو وہ دیکھیں، وہ دیکھ لیں، یہ شرط ہے. وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں آیَةً کوئی نشانی، کوئی معجزہ. یعرضوا وہ اعراض کریں گے، یہ جواب شرط ہے. یعنی وہ جب بھی کوئی نشانی دیکھیں گے یا اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو وہ اس سے پہلو تہی کریں گے. اعرض یعرض، اعراض مصدر سے یعرضون تھا اور نون جو ہے نا جواب شرط ہونے کی وجہ سے گرا ہے، ثابت ہوا ہے. یعرضو وہ اعراض کریں گے، پہلو تہی کریں گے، منہ موڑ لیں گے. وَيَقُولُوا اور وہ کہیں گے. یہ بھی لفظ یقولون تھا تو ان شرطیہ چونکہ پیچھے آیا ہے اور یہ اس کی جزا ہے
تو اس لیے اس کا نون اعرابی گر گیا۔ وَيَقُولُوا اور وہ کہیں گے سحر جادو ہے، مستمر جاری۔ یہ لفظ میم را مادے سے ہے، یعنی 2 مرتبہ را ہے، اسی لیے اس کے آخر میں را پہ تشدید ہے، یعنی یہ 2 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ مستمر یعنی جاری۔ یہ لفظ استمرار ہے، جسے انگلش میں کنٹینیوس کہتے ہیں۔ یہ استمراری فعل، استمراری یعنی وہ فعل جو جاری رہنے والا ہو۔ تو مستمر اسم فاعل ہے باب استفعال پر استمرار مصدر سے، تو اسم فاعل واحد مذکر حاضر کا مستمر، سحر کا یہ وصف آیا ہے، سحر مستمر، ایک جاری رہنے والا یا ایک جاری پیچھے سے چلا ہوا آتا، یہ ایک جادو ہے۔ اور یہ لفظ مرور مصدر ہی سے اس کا معنی چلے جانے والا، ختم ہو جانے والا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سحر مستمر، یہ ایک ختم ہو جانے والا جادو ہے۔ یعنی کفار جو ہیں وہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، جس طرح کہ یہ انشقاق قمر کا معجزہ ہے، یہ انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ ایک جادو ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، یا پہلا معنی ایک جادو ہے جو کہ جاری ہے، چلا آ رہا ہے، یعنی پہلے بھی لوگ اس طرح یہ جادو کرتے رہے ہیں۔ یہ لفظ میم را مادے سے اس کا ایک مصدر مرہ بھی آتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں بھی ذو مرہ پڑھا، قوت اور صلاحیت کے معنوں میں، اور یہی لفظ میم را مادے سے مرہ مصدر سے بھی آتا ہے، جیسے محاورہ ہے الحق مر، کڑوا اور تلخ کے معنوں میں۔ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی کفار نے۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کی، یہ وَاتَّبَعُوا اتبعوا یہ بھی فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اہواءہم اپنی خواہشات کی، اہوا جمع ہے، اس کا واحد ہوا آتا ہے۔ اہواءہم اپنی خواہش کی، انہوں نے انبیاء کو، معجزات کو، آیات کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ واو حرف عطف ہے اور یہاں پہ حال کے طور پر آیا ہے، یہ جبکہ کے معنوں میں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ جبکہ ہر ایک معاملہ، مستقر ٹھہر جانے والا ہے، قرار پکڑنے والا ہے۔ یہ استقرار مصدر ہے، قاف را مادے سے قرار پکڑنا، ٹھہرنا، استقرار سے مستقر اسم فاعل بنا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہر ایک معاملہ، ہر ایک کام وہ ٹھہر جانے والا، وہ قرار پکڑنے والا، اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ تو یہ دین اسلام یہ بھی غالب آئے گا، اور اس کی مخالفت جو دین اسلام کے مخالف ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر ہر ایک معاملہ قرار پکڑنے والا، ٹھہرنے والا ہے، اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، لام تاکید کا ہے، قد جاء آ چکا ہے، ہم ان کے پاس، من الانباء خبروں میں سے، الانباء یہ لفظ جمع ہے، اس کا واحد نبأ خبر آتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ اور البتہ آ چکی ہیں ان کے پاس خبروں میں سے، ما جو الانباء الف لام معرفہ بنانے کے لیے ہے، اور اس سے مراد خاص خبریں ہیں،
جو انبیاء علیہ السلام کی گزشتہ اقوام کی خبریں ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور ان 5 قوموں کا تذکرہ اگلی آیات میں بھی آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، البتہ ان کے پاس آ چکی ہیں خبروں میں سے، قصوں میں سے، ما جو موصولہ ہے، فیہ اس میں، مزدجر ایک جھڑکی ہے۔ مزدجر لفظ جو ہے یہ مزدجر تھا، میم زا تا جیم اور را، یہ مادہ اس کا زا جیم اور را ہے، یعنی زجر سے، اور یہ باب افتعال پر مزدجر اسم مفعول آیا ہے، اس میں تا کو دال سے بدل دیا گیا ہے آسانی کے لیے، اور یہ اسم مفعول بمانے اسم ظرف کے ہے، تو یا مصدر میمی بھی اسے کہہ سکتے ہیں، بہرحال یہ اسم مفعول ہے بمانے ظرف کے۔ اور ما فیہ مزدجر، جس میں کہ ایک جھڑکی ہے، ایک ڈانٹ ہے، یعنی گزشتہ جو اقوام کے قصے ہیں، خبریں ہیں، وہ ان تک پہنچ گئی ہیں، جن میں کہ ایک جھڑکی ہے، ایک ڈانٹ ہے، یعنی وہ اس سے انہیں ایک عبرت ہو سکتی ہے۔ حکمتن، ایک حکمت ہے، بالغتن، پہنچ جانے والی، بلغ یبلغ سے ہے، بالغ اسم فاعل اور بالغہ اس سے مؤنث ہے، یہ حکمتن کے وصف کے طور پر آئے۔ حکمتن بالغتن، ایک پہنچ جانے والی حکمت ہے، دانائی ہے، یعنی اپنے مقصود کو پہنچ جانے والی ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کی ایک دانشمندی ہے، ایک حکمت ہے بہت ہی عمدہ اعلیٰ درجے کی۔ فما تغنی النذر، فما تو نہیں، تغنی یہ لفظ اغنا یغنی اغناء تھا، اغناء سے، تغنی یہ مؤنث کا صیغہ تھا، تو اس میں نون کے بعد کی جو چھوٹی یا ہے وہ ساقط کی گئی ہے، اور یہ مصحف عثمانی کی پیروی میں یا مصحف کی پیروی میں اس کو لکھنے سے بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ فما تغنی، تو نہیں کام آئے، نہیں بچا سکے، النذر ڈراوے، یہ نذیر سے جمع ہے النذر، تو النذر ڈرانے والے یا ڈراوے انہیں کام نہیں آئے، یعنی ان کو نصیحت نہیں ہو سکی اور انہوں نے درست راہ اختیار نہیں کی۔ فتولا، پس، یعنی چونکہ انہیں ڈراوے کام نہیں آئے، فتولا، پس آپ منہ پھیر لیں۔ تولا یہ لفظ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، یعنی اس کا جو لفظی معنی ہے وہ تو منہ پھیر لے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اولین مخاطب ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم ادب سے کرتے ہیں فتولا، پس آپ منہ پھیر لیجئے، عنہم ان سے، یعنی ان سے اعراض برتیے، ان سے منہ موڑ لیجئے، کیونکہ انہیں ڈراوے کام نہیں آئے۔ یوم اس دن، یدعو الداعی، یوم اسم مفعول ہے اور ویسے بھی مفعول ہے، یوم یدعو الداعی، اس دن پکارے گا پکارنے والا، الداعی یہ لفظ داعون تھا فاعلن کے وزن پر، تو اس میں پھر واو یا سے بدل گئی، داعی ہوا، اور پھر اس یا کو بھی ساقط کر دیا گیا ہے لکھنے سے۔ یوم یدعو الداعی، اس دن پکارے گا، یدعو یہ لفظ یدعو، دعا یدعو تھا، یا دال عین اس کے بعد واو تھی جو واو ساقط کی گئی ہے۔ یوم یدعو الداعی، اس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء ایک چیز کی جانب، نکورن ناگوار، شیء نکورن یہ صفہ موصوف ہے، مرکب توصیفی ہے، اور انتہائی ناگوار چیز کی جانب، یعنی جو قیامت ہے، جو آخرت ہے، اس میں جو
کفار کا انجام ہے جو انتہائی ناگوار ہوگا، تو اس دن ایک پکارنے والا انہیں ایک انتہائی ناگوار چیز کی جانب پکارے گا، خشعن ڈری ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ خاشعن کی جمع ہے خشعن، یعنی خاشع ڈری ہوئی، دبی ہوئی، جھکی ہوئی، اس معنوں میں۔ تو خشعن ابصارہم ڈری ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی۔ ابصار جمع اس کا واحد بصر ہے۔ یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے۔ یہ اجداث جدس ان سے ہے، یعنی جدس واحد ہے اور اجداث جمع ہے، جدس بھی جمع آتی ہے اس کی۔ تو یخرجون من الاجداث وہ نکلیں گے قبروں سے، کأن گویا کہ ہم وہ جرادن ٹڈیاں ہیں۔ جرادن جمع ہے، اس کا واحد جرادتن آتا ہے۔ جرادن منتشر بکھری ہوئی، انتشار مصدر سے منتشر اسم فاعل بنا ہے، واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، اور یہ وصف کے طور پر آیا ہے جرادن کی، یعنی جرادن جو جمع مکسر ہے۔ جرادن منتشر بکھری ہوئی، بکھرتی ہوئی ایک ٹڈیاں ہیں، پھیلتی ہوئی۔ مہطعین دوڑتے ہوں گے۔ اہطاء لفظ مصدر اس کا اہطاء ہے، اس سے یہ مہطع اسم فاعل بنا ہے، اور اہطاء کہتے ہیں سر جھکائے ہوئے تیزی سے دوڑنے کو۔ مہطعین وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے سر جھکائے ہوئے، الی الداعی پکارنے والے کی جانب۔ یقول کہیں گے، الکافرون کافر لوگ۔ یقول فعل ہے اور یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن الکافرون اس کا جو فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، وہ جمع ہے، تو اس کا فعل کا ترجمہ بھی ہم فاعل کے جمع ہونے کے اعتبار سے جمع ہی میں کریں گے، یعنی یقول وہ کہے گا، اس کا ترجمہ ہے، لیکن یقول الکافرون کہیں گے کافر لوگ، یہ جمع میں ہم ترجمہ کریں گے۔ ھذا یہ ہے، یوم عسر ایک تنگ دن۔ یوم عسر یہ بھی صفہ موصوف ہے، مرکب توصیفی ہے، یعنی ایک تنگی کا دن ہے، سختی کا دن ہے، ایک نہایت ہی تنگ دن۔